أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عقیدت پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه. بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی دعا کو. بے قرار بے چین بندہ جب ہوتا ہے تو جو وہ دعا کرتا ہے اس دعا کو اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ بھلا مجھے یہ بتاؤ کہ بے قرار کی دعا کو کون قبول کرتا ہے. آگے فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے. آگے فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور کس نے تمہیں زمین میں اگلوں کا خلیفہ بنایا ہے. یہ جو تم اشرف المخلوقات بن کے آئے ہو یہ کس نے تمہیں بنایا ہے. آگے فرمایا اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس بات کے غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ بات حقیقت میں مبنی ہے کہ جب بندہ بے چین ہو، جب بندہ پریشان ہو، جب بندے کو کوئی بھی کسی قسم کی فکر لاحق ہو تو وہ بے ساختہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یاد کرتا ہے. وہ ماننے والا ہے یا انکار کرنے والا ہے یا وہ جس کسی چیز کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے وہ لوٹ کے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جاتا ہے. اس سے پہلے آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض. بھلا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور بھلا مجھے یہ بتاؤ وہ کون ہے جو تمہارے اوپر بارش برساتا ہے. آگے فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. اور پھر جب ہم نے وہ بارش برسائی تو ہم نے زمین سے خوش منظر باغات اگائے. اللہ فرماتا ہے کہ بھلا مجھے یہ بتاؤ کہ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. کون سی وہ ذات ہے جو آسمانوں سے بارش نازل کرنے والی ہے اور جب بارش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ہی وہ ذات ہے جو زمینوں سے باغات کو پیدا کرتی ہے. وہ باغات انوں کے ہیں، امرود کے ہیں، وہ مینگو کے ہیں یا کسی بھی وہ پھل کے ہیں. جو بھی وہ درخت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میں اگانے والا. آگے فرمایا مَا كَانَ لَكُمْ. کیا تمہارے اندر یہ طاقت تھی ان تم بھی تو شجرہا کہ تم ایک درخت اگا سکو. کیا تم یہ قدرت رکھتے ہو کہ تم ایک درخت اگا سکو. حال ہی میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا، پچھلے سال کی بات ہے، ہمارے اسی علاقے میں ہوا یوں کہ چاول کی فصل بوئی گئی، چاول اگے،
چاول نہیں تھے، کھاد بھی لگائی نہیں، بیج بھی تھا، سارا کچھ تھا، لیکن چاول اس میں نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سارا میرا کام ہے۔ آگے فرمایا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ تو ایک نباتاتی مثال ہے کہ درخت ہے، فصلیں ہیں، وہ تم بو رہے ہو، پانی لگا رہے ہو، یا آسمان سے بارش کا پانی لگ رہا ہے، لیکن اس کو جب تک میں نہ چاہوں اگ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جب تم بے قرار ہو جاتے ہو، بے چین ہو جاتے ہو، تمہاری طبیعت میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، جو تمہاری فریاد اس وقت سنی جاتی ہے وہ بھی میں نہیں سنتا ہوں، وہ کوئی اور سننے والا نہیں۔ رومی فرماتے ہیں جو تیری بیماری کے دن ہے وہ تیری بیداری کے دن ہے، جو تیری بیماری کے دن ہے وہی تیری بیداری کے دن ہے۔ جب تو بیمار ہوتا ہے تیرا رب کی ذات کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، تجھے یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے، سارے چھوڑ جاتے ہیں تجھے، رشتہ دار، دوست، آبا، بہن، بھائی، تو اکیلا اپنے بیڈ پہ بیٹھا ہوا، کوئی بھی تجھے بہلانے والا نہیں ہے، تب پھر تیرے دل سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات کے لیے نکلتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب دیا رنگ بتوں نے تو خدا یاد آیا، جب سارے دنیا والے چھوڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی یاد آتی ہے ہمیں کہ اب باری تعالیٰ کوئی نہیں سننے والا، لہٰذا تو میری سن۔ قرآن کریم کی انہی آیات مقدسہ میں ایک اور بات، اس سے پہلے ہم مولانا روم نے جو اس کے لیے عنوان باندھا ہے ہم اس کی طرف پڑھیں گے۔ آپ نے عنوان میں لکھا ہے در بیانہ آن کے حق تعالی ہر چے داد و آفرید السماوات و ارض، کہ بیان اس چیز کا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ آسمان ہے، زمین ہے، یا وہ طاقت ہے، جوہر طاقت، طاقت ہر ایک چیز میں ہے۔ زمین میں طاقت ہے وہ بیج اگاتی ہے، زمین میں طاقت ہے وہ گنا اگاتی ہے، زمین میں طاقت ہے وہ جڑ کو اگاتی ہے، درخت میں یہ طاقت ہے کہ وہ بڑھتا پھولتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے اندر جو بھی طاقت ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات نے پیدا کی ہے۔ آگے فرمایا یہ جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری تیری ضرورت کے لیے، یہ ساری کی ساری تیری ضرورت کے لیے، تیرے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وہ اناج میں سے ہے، وہ جانوروں میں سے ہے، یا وہ دیگر چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا تیرے لیے پیدا کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کیا کبھی تم نے اللہ رب العزت سے اس کی ذات کا بھی سوال کیا؟ کیا کبھی اس کی ذات کا بھی اس سے سوال کیا ہے؟ یہ چیزیں جو بنائی ہی اس نے تیرے لیے ہیں، ان کا تو سوال کرتا ہے باری تعالیٰ فصل میں برکت دے دے، باری تعالیٰ اولاد دے دے، باری تعالیٰ پیسے دے دے، باری تعالیٰ گاڑی دے دے، باری تعالیٰ کاروبار میں برکت دے دے، مکان دے دے، دیگر ضروریات کی چیزیں، یہ ساری چیزیں اس نے تیرے لیے پیدا کی ہیں اور تیرے لیے یہ اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ ان کا تو تو سوال کرتا ہے، کیا کبھی اس سے اس کی ذات کا بھی سوال کیے کہ مجھے کیوں چاہیے؟ آج آپ اس بات کو سمجھانے کی صرف کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے صرف اور صرف اسی کی ذات کا سوال کرنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں یہ ساری کی ساری انسان کے لیے ہے اور انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ اس سے انسان نے ضرورت پیدا کرنی ہے، اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزوں کو اصل سمجھ کے دل لگا کے بیٹھ جائے گا تو یہ تو پانی یہ ختم ہو جائے گی۔ مثال سمجھو،
بچہ پیدا ہوا، بیٹا، بڑی خوشی ہے، مٹھائی تقسیم کی گئی، لوگوں کو مبارکبادیں دی گئی، خوشی کی بات ہے نا۔ جتنی بڑی خوشی ہے، کل کو جب وہ فوت ہوگا تب اتنا ہی بڑا اس کے ساتھ غم ہے۔ ہر ایک خوشی کے ساتھ اتنا ہی ایک غم چھپا ہوا ہے۔ جو چیز خوشی لے کے آ رہی ہے وہ اپنے ساتھ ایک غم بھی لے کے آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ رب العزت کی ذات سے اس کی ذات کا سوال کرے گا تو پھر تیرے لیے نہ تو اس کے آنے کی خوشی ہوگی نہ اس کے جانے کا غم ہوگا، تیرے لیے اس کا آنا اور جانا دونوں برابر ہوں گے۔ اسی وجہ سے اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کا عارف ہے، جو اس کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اس کو پھر کسی چیز کے ساتھ غرض نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آشنا جاننا، پہچاننا، جس بندے کو اللہ رب العزت کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے وہ پھر دونوں جہان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ان کا دل بیزار ہو جاتا ہے، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا، ہر ایک چیز اس کے لیے فضول نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے لیے حیثیت ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی کہ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کر کے آشنائی حاصل کر لیتے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں، جو آشنائی حاصل نہیں کرتے وہ پھر سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کو مرکب بنایا ہے، روح اور جسم۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے گنی ہیں یہ ساری کی ساری جسم کے ساتھ متعلقہ ہے، اور جسمانی ضرورت کی یہ چیزیں ہیں، جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے۔ جسم بھی فانی ہے، کل کو یہ بچپن میں تھا، پھر جوانی آئی، بڑھاپا چلا جائے گا، روح اس کی اسی طرح قائم رہتی ہے۔ روح نہ جوان ہوتی ہے نہ بوڑھی ہوتی ہے، نہ ہی اس کو بڑھاپا آتا ہے، وہ اسی طرح سے قائم اور دائم ہے۔ روح میں فرماتے ہیں بس تو بھی روح والا ہو جائے، روح امر ربی ہے اور اس کو دوام حاصل ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں روح بحق زندہ ہو پائندہ است، روح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ زندہ رہتی ہے۔ یہ جس کو تو روح سمجھتا ہے نا کہ یہ جسم ہے، اس کے اندر سانس چل رہا ہے اور یہ روح ہے، اب مطلب یہ روح نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ دل کی بیداری کا نام ہے۔ جب بندے کا دل بیدار ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ دنیاوی معاملات کی جو لذتیں ہیں یہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، اسے صرف اور صرف خالق حقیقی جو ہے اس کی رضا چاہیے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ورنہ ایرا مردہ عام را زندہ است، جو اللہ کی ذات کے بغیر روح ہے، ورنہ ایرا مردہ، جو اس کی ذات کے بغیر ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، جو اس کی ذات کے بغیر ہے وہ مردہ ہے، چاہے وہ جتنا بھی امیر ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہے، چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے بغیر اگر اس کی روح ہے تو وہ مردہ ہے۔ آرا زندہ است، جو اس کی ذات کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ زندہ ہو جائے گی۔ یہ بزرگان دین کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آج بھی زندہ ہو جاوید نظر آ رہے ہیں۔ آپ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ادھر پاک پتن شریف ایک دفعہ حاضر تھے اور اس کے موقع پہ ایک کسی میرے جیسے نے سوال کیا، جناب آپ توحید کی بات کرتے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ شرک کر رہے ہیں، سارے حق فرید کیے جا رہے ہیں، سارے عام شرک کر رہے ہیں، آپ نے بولا مجھے کوئی شرک نظر کیا جو تمہیں نظر آ رہا ہے، مجھے بھی سمجھا رہے ہیں، میرے بھی وہم جو ہے خیال جو ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم
میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ساری عمر فرید جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہے, ساری دنیا کو اس نے اللہ اللہ سنایا ہے. آج اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے کہ آج سارے لوگ فرید فرید کر رہے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا مقولہ جو ہے وہ کہ جو دنیا کی آواز ہے, لوگوں کی آواز ہے, اسے اللہ تعالیٰ کی آواز سمجھو. کہ جو لوگوں کا بولنا ہے وہ اللہ کا بولنا ہے. تو یہ سارے لوگ جو فرید فرید کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کروا رہے ہیں. یہ خود نہیں کر رہے, شرک نہیں ہے, بلکہ یہ اس کی ذات کا اظہار ہے, وہ جیسے بھی کر رہے ہیں. تھوڑا سا آگے چلے گئے. ہمارے وہ عارف والا روڈ سے کبھی بڑا باب محمد بنا کا میلہ لگتا ہے, بڑا لمبا چوڑا. تو آپ لوہار تھے, کیا تھے, لوہار, لوہے کا کام کرتے تھے. جتنے بھی بزرگان دین آپ دیکھیں گے وہ کام کاج کر کے روزی روٹی کما کے کھاتے پیتے رہے ہیں. وہ ایسے ہاں ساتھ ساتھ وہ اللہ کی تبلیغ بھی کرتے تھے, اس کا پیغام بھی پہنچاتے تھے, اور اپنی روزی روٹی خود کماتے تھے, کسب حلال کرتے تھے. وہ ایک دن ایک خاتون, وہ کافی پسند و جمیل تھی. اب اس سے یہ ہو کہ آپ لوگ مخالف کی طرف چلے جائیں, یہ مقصود نہیں ہے. وہ آئی کوئی کام کروانے کی غرض سے. آپ نے اس کو ٹکی کی باندھ کر کے ایسے دیکھا اور پھر کام کرنے لگے. اس نے اعتراض کیا, بڑا نیک بادشاہ بابا بنتا ہے, مجھے تاڑتا ہے. میں نے تجھے تاڑا نہیں, تجھے نہ پیاس. وہ جوتے سلائی کرنے کے لیے جو آر استعمال ہوتی ہے نا, جس کے ساتھ دھاگا اوپر سے نیچے کرتے, وہ آپ کو بنا رہے تھے. آپ نے وہ سلائی نکالی, ویسے آپ کو نکلی تھی. اگر میں نے تجھے دیکھا ہوگا یہ بھی خراب ہوئی زیادہ ہے, لیکن بڑی حیران ہوئی. میں نے تجھے نہیں دیکھا, نہ ہی میرا تیری طرف کوئی دھیان تھا. تو بزرگ فرماتے ہیں چشم عارف کہ فقن برخط و خال, جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ یہ تمہارے ظاہری اثرات نہیں دیکھتا کہ تمہارا رنگ کیسا ہے, تمہاری نقش و نگاری کیسے نہیں, بلکہ بین اکثر ہوئے ذوالجلال, بلکہ وہ اس کاراگری کو دیکھتا ہے کہ تجھے اسے بنانے والے نے کتنا اچھا بنایا ہے, اس کا کاریگر کتنا اچھا ہے, اس کا جو سانے ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. وہ تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا, بلکہ وہ تمہارے بنانے والے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, اور اسی کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے. رومی فرماتے ہیں بس اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں جن کی تو دعائیں آرزویں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, یہ تیری ضرورت کے لیے پیدا کی ہیں, تیرے لیے ہی ہیں, اور تو انہیں کی آرزویں کے لیے جا رہا ہے. تو اس سے اس کی ذات کا سوال کیا کر. اس کے اوپر آپ مثالیں دیتے ہیں, اس کے اوپر آپ مثالیں دیتے ہیں, مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے اس کی ذات کا سوال کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی حکایت تاکہ بات آپ پر مزید واضح ہو جائے. محمود اور ایاز کی. محمود بادشاہ تھا, ایاز اس کا خلیفہ تھا, نائب تھا, وزیر تھا. محمود نے اعلان کر دیا کہ جس کو جو چیز چاہے لے جاؤ, سب کو خزانے میں لے جانے کی آزادی ہے, جو جس کو جو چاہے لے جاؤ, خزانہ کھلا سب کے. ایاز بیٹھا رہا. محمود نے پھر کہا تو بھی لے جا, تجھے جو چاہیے. اس نے کہا چاہیے مجھے بھی, لیکن بادشاہ سلامت ایسے نہیں, جو مانگوں گا وہی ملنا چاہیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, جو مانگے گا ملے گا. وہ ایاز اٹھا, اس نے اٹھ کے ہاتھ جو ہے وہ رکھ دیا محمود کے بادشاہ پہ, مجھے تو چاہیے. تو میرا تمہیں کیا, تو ہی ہے تو سارا کام ہے, یہ جو خزانہ لے کے جا رہے ہیں یہ بھی تیرا ہے, جو پیچھے پڑا ہے وہ بھی تیرا ہے. اگر تو ابھی حکم کرے کہ واپس لے کے آؤ, جو لوگ لے کے گئے ہو یہ سارے واپس لے آئیں گے, جو بعد میں آئے گا وہ بھی تیرا ہے. تو میرا ہے, تمہارا سارا کچھ میرا ہے. رومی فرماتے ہیں بس اسی طرح سے سمجھ لے کے کال کے حقیقی سے اس کی ذات کا سوال کیا کر. ساری چیزیں اس نے تیری ضرورت کے لیے پیدا کی ہیں. اگر وہ تیرا ہے تو یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہی ہیں, جنت بھی تیری ہے, دوزخ بھی تیری ہے, ہر ایک چیز کا مالک تو ہے. اگر تو چیزوں پہ نظر رکھ کے بیٹھا رہے گا تو آگے نہیں بڑھ سکے گا. آپ فرماتے ہیں ہر چرویت از پہ محتاج رس, یہ جو کچھ زمین اگا رہی ہے, جو کچھ زمین اگا رہی ہے یہ محتاج کے لیے ہے, ضرورت مند کے لیے. اناج کی ہمیں ضرورت ہے,
ہم کھاتے ہیں, چاول کی ہمیں ضرورت ہے ہم کھاتے ہیں, مکھی کی ہمیں ضرورت ہے ہم استعمال کرتے ہیں. ہر چیز ہماری ضرورت کے لیے ہے, ہم محتاج ہیں اور وہ ہماری ضرورت کو پورا کرتی ہے. کون پورا کرتی ہے؟ زمین پورا کرتی ہے. اسی سے ہم اگاتے ہیں, اسی سے ہم اگاتے ہیں نا, اور اس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں تاب یاب طالب چیزیں کے جست, یہ اس وجہ سے ہے تاکہ تو اس سے اصل کو پا لے, تاکہ تو اس سے اصل کو حاصل کر لے کہ وہ خالق حقیقی اس کی طرف تو رجوع کرے جس نے یہ تیری ضرورت کا سامان پیدا کیا ہے, یہ تیری ضرورت کے لیے ہے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نا, اسے ہماری ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اسے گندم کی ضرورت ہے, نہ ہی اسے اناج کی ضرورت ہے, نہ ہی اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں نہ ضرورت ہے. رومی فرماتے ہیں یہ جو اس نے فرمایا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ, بھلا کون ہے جو مجبور کی فریاد کو سننے والا ہے, یہ کہہ کہ اس نے اپنے اوپر یہ حق کر لیا ہے کہ تو اس سے مانگ, تو اس سے مانگ. اسے ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے یہ خود فرمایا ہے کہ تیری ضرورت میں نے پوری کرنی ہے, لہذا تجھے جو ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ, تو بس تو پھر اسی سے مانگنا. اب اس کو یہ اس نے اپنے اوپر تیرا حق رکھا ہے کہ تیرا حق ہے کہ تو خالق حقیقی سے مانگے, تیرا حق ہے کہ تو خالق حقیقی سے مانگے, جبکہ پہلے کوئی نہیں ہے, اسے تو کوئی غرض نہیں ہے نا کسی سے, وہ دے دے نہ دے نہ دے, بے نیاز اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ تجھے جو ضرورت ہے وہ تجھے مجھے بتانی ہے, تو پھر وہ جس کو کہا جاتا ہے اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ تو نے مجھے کہا تھا لہٰذا میں نے اب تجھے کہنا ہے. آپ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے خالق حقیقی نے اپنے اوپر یہ حق قائم کیا ہے کہ تو اس سے سوال کرے, پھر تو کیوں سوال نہیں کرتا اس سے, اور تو سوال اگر کرتا بھی ہے تو دنیا کا کرتا ہے اور اس چیز کا کرتا ہے جو پہلے تیرے لیے کی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں ہر کے جو ہے شد بیابد عاقبت, جو کوئی جس چیز کی خواہش کرتا ہے, جس چیز کی تلاش کرتا ہے تو اس کو پا لیتا ہے. جو چیز کی تلاش بندہ شروع کرتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال آپ فرماتے ہیں مایا اش دردست واصل مرحمت, مثال کے طور پہ بندے کی گھٹنے میں درد ہے, بندے کے کندھے میں درد ہے, کمر میں درد ہے. آپ فرماتے ہیں دوا منہ سے لیتا ہے, وہ کیپسول بھی بے جان ہے, وہ گولی بھی بے جان ہے, وہ ٹیکا بھی بے جان ہے. جہاں درد ہے وہیں پہ اس کا اثر ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جو تم نے میڈیسن لی ہے درد تیرے گھٹنے میں ہے اور وہ پہنچ تیرے دوسرے گھٹنے میں ہے, نہیں, جہاں درد ہے وہیں پہ جا کے وہ اثر کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں اگر وہ بے جان چیز اتنا اثر رکھتی ہے کہ جہاں کہیں اس کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ ہی اثر کرتی ہے, تو کیا خالق حقیقی کو یہ نہیں معلوم کہ اس بندے کو ضرورت ہے اور میں نے اسے دینا ہے؟ تو اس کے سامنے اپنا حال تو رکھ. درد نے تیرے جسم کے اوپر اپنا حال کھولا کہ اس جگہ کو تکلیف ہے, تو نے اس جسم کے اندر جو چیز لے لی وہ فوراً اس تکلیف والی جگہ پہ پہنچی. ایسے ہی نا آپ ہمارے تو خالق حقیقی کے سامنے اپنا حال تو کھول کے رکھ, اگر وہ نہ پہنچے تو پھر کہنا کہ میں نے اس کے سامنے اپنا سارا حال کھولا تھا اور مجھے مدد کو نہیں پہنچا. آگے آپ فرماتے ہیں ہر کجا درد دوا آجا رغد, جہاں درد ہوتا ہے دوا وہیں پہ اثر کرتی ہے. ہر کجا فکر نوا آجا رغد, جہاں غریب لوگ ہوتے ہیں وہیں پہ سخاوت کرنے والے جا کے سب چیزیں تقسیم کرتے ہیں. جھگیوں میں جا کے, مسکینوں میں جا کے, وہ نہیں ہے کہ یہاں سے بانٹنے والی چیزیں اٹھائی اور کسی امیر کے گھر پہنچ کے کہ ہم چیزیں بانٹ کے آئے ہیں. آپ بتاتے ہیں وہ امیر لوگ, سخی لوگ ڈھونڈ کے فقرے غریب پھر اتر جاتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر یہ چیزیں تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں, اور خود بخود چیزیں ان کے دروازے تک پہنچ جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے آب کم جو تشنگی آور بدست, تو اپنے اندر پیاس پیدا کر, اپنے اندر پیاس پیدا کر, اپنے اندر طلب پیدا کر. تاب جوشد آب از بالا و پست, اللہ رب العزت تیرے لیے پانی کا انتظام آسمان سے بھی کرے گا, زمین سے بھی کرے گا, تیرے لیے آسمان سے بھی نہیں اترے گی,
تو مانگ تو صحیح، تو اس کے سامنے فریاد رکھ تو صحیح، لیکن وہ فریاد جو دنیا داری کی ہے وہ نہیں رکھنی، وہ دل کی فریاد رکھنی ہے کہ باری تعالیٰ روح کی غذا چاہیے، میں تم سے تیری ذات کا سوال کرتا ہوں، مجھے تو چاہیے۔ اگر تو اس کے سامنے اپنی فریاد رکھے گا تو وہ تیری مدد کو پہنچے گا، تو تیرے لیے وہ اچھا معاملہ کرے گا۔ جیسے وہ فرماتے ہیں میری عصیاں دیکھ کر، میری ندامت دیکھ کر کیسے ممکن ہے تیری رحمت نہ آئے جوش میں، تو اس کے سامنے اپنی فریاد تو رکھ، وہ خود بخود رحمت کرے گا۔ اس پہ آپ ایک بڑی مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تانا لائے طفل نازک گلو، جب تک نرم گلے والا نرم و نازک بچہ جو بول نہیں سکتا، جو بات نہیں کر سکتا، جو بالکل نہیں وہ نادفاں ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا، تب تک ماں کے کسانوں میں دودھ بھی نہیں آتا۔ وہ آتا ہے تو ساتھ دودھ بھی آتا ہے۔ وہ کیسے آتا ہے؟ انتظام ہو گیا نا، اس کی طلب پیدا ہوئی، وہاں ادھر سبب پیدا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے تو طلب پیدا کر، وہ تیرے لیے خود بخود سبب کا انتظام کر دے گا۔ جب اس بے جان بچے کے لیے، وہ بے جان بچے سے مراد کہ وہ نہیں، وہ ناتواں ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ پھر سکتا ہے، اور جیسے ہی اس نے دنیا میں قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ کا انتظام کر دیا، اور فوراً سے اگر وہ اسی پریشانی میں رہتا کہ جب میں دنیا میں جاؤں گا دودھ کہاں سے آئے گا، وہ تو انسان جیسے اب ہے کہ میں یہ کروں گا تو کہاں سے آئے گا، نہیں تو کر، انتظام کرنا اس کا کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ کا جو تشنگی آور بدست، تو اپنے اندر پیاس پیدا کر، تاب جو شدا باس بالا، بس وہ تیرے لیے زمین سے آسمان سے جب جب تیرے لیے سارے راستے کھول دے گا۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ بچہ بول نہیں سکتا، بچہ بول نہیں سکتا، لیکن جب اسے کوئی تکلیف ہو، جب اس کے پیٹ میں درد ہو، گھٹنے میں درد ہو، اسے بھوک لگی ہو، وہ صرف روتا ہے، اپنا حال اپنی ماں کے سامنے رکھتا ہے، اور اس کی ماں پہچان لیتی ہے کہ اسے اب پیٹ میں درد ہو رہی ہے، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کے سر میں درد ہے، اس کی ٹانگ میں درد ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ایک بچے کا حال اس کی ماں پہچان لیتی ہے تو کام کے حقیقی کن پہچانے گا؟ تو اس کے سامنے رکھ تو صحیح، تو اس کے سامنے اظہار تو کر، کیوں نہیں کرتا؟ آپ فرماتے ہیں رو بدی بالا و پستی ہابدو، زندگی کے نشیب و فراز میں کبھی پستی، کبھی بلندی، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی نفع، کبھی نقصان، اس کے اندر دوڑ لگائے گا، اس کے اندر دوڑ لگائے گا، کوشش کیا کر، محنت کیا کر، کیا ہوگا؟ تاش بھی تشنا ہو حرارت را کرو، جب تیرے اندر پیاس پیدا ہوگی، تیرے اندر گرمی پیدا ہوگی، تو وہ خود بخود تیری گرمی بند کر دے گا۔ جب تو دوڑے گا، بھاگے گا، تیرے جسم کی انرجی ضائع ہوگی، تجھے ضرورت ہوگی پانی کی بھی، تجھے ضرورت ہوگی کھانے کی بھی، وہ تیرے لیے کھانے کا بھی انتظام کرے گا، وہ تیرے لیے پانی کا بھی انتظام کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا طور پہ خود ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہمیں تلاش کرتے ہیں، ہمیں ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العزت محسنین کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ اب وہ محسنین کون سے؟ وہ جو اپنا دست سوال دراز کر کے ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کہیں نہیں جانا۔ رومی فرماتے ہیں بس تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ تو اس کے سامنے اپنا حال رکھ تو صحیح، وہ تیرے اوپر نہ مہربانی کرے تو کیوں کہنا۔ پھر آپ ایک اور مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شاید تجھے اب سمجھ آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسان نے فصل بیجی، 1 ایکڑ تھی، 50 ایکڑ تھی، 100 ایکڑ تھی، اس نے جب چکر لگایا اس نے دیکھا کہ وہ فلاں ایکڑ میں فلاں جو ایریا ہے نا وہ فصل خراب ہو گئی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو کھاد کی ضرورت ہے، اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب اس بے جان فصل نے کیا بول کے بتایا ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس نے اپنے مالک کے سامنے اپنا حال رکھا ہے
میرا حال یہ ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی کمی ہو گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مالک کان سے پکڑ کے پانی کو نہر سے نکالتا ہے اور وہاں تک پہلے لے کے جاتا ہے کہ پہلے اس کو پانی لگاؤ، اس میں سوکھا آ جائے، کہیں کہ کچھ نہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں وہ تو حال ہے، وہ سارے پانیوں کا مالک ہے، تو کیا وہ تیرے لیے انتظام نہیں کرے گا؟ کیا وہ تیرے لیے سارا کچھ نہیں کر سکتا؟ نہیں، وہ سارا کچھ کر سکتا ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ تو اس کے سامنے اپنے حال کو رکھ. آپ فرماتے ہیں حاجت تو کم نباشد از حشیش، تیری ضرورت گھاس سے بھی کم نہ ہونی چاہیے. یعنی کہ تو اپنے آپ کو گھاس سے ایسا بھی نہیں سمجھتا کہ وہ گھاس، وہ چارہ جس نے اپنے مالک کے سامنے اپنا حال رکھا ہے اور اس نے اس کا حال دیکھ کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، کیا تو اس گھاس سے بھی کمتا رہے کہ اپنے مالک کے سامنے اپنا حال بیان نہیں کر پا رہا؟ آپ فرماتے ہیں آخری بات، زرے جانا کی شواہد میراث، تیرا وجود جو ہے یہ بھی ایک کھیتی ہے، یہ بھی ایک کھیتی ہے. اس کے اندر موتی چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر موتی چھپے ہوئے ہیں. ابر رحمت پرز آپ کوسدست، اس کھیتی کو ضرورت کس کی ہے؟ وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پانی کی ضرورت ہے. اس کھیتی کو ضرورت ہے انا کا کوثر کے پانی کی ضرورت ہے. جب تو اس کھیتی کو یہ پانی لگائے گا کیا ہوگا؟ بھی فرماتے ہیں اس کے اندر جو جوہر چھپا ہوا ہے، جو موتی چھپے ہوئے وہ باہر آ جائیں گے. زمین میں تو نے بیج بویا، جس طرح سے زمین میں تو نے بیج بویا گندم کا، پانی لگایا اور پانی سے وہ باہر خوشی نکلے اور منو ٹنو گندم تیار ہو، 1 من سے 50 من ہو گئے. آپ فرماتے ہیں تیرے سینے کے اندر ایمان کا بیج بو دیا گیا ہے، تو ایمان ہے. اب اس ایمان کے بیج کو تو پانی لگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا. جب تو آپ کی رحمت کا پانی لگائے گا، تیرے دل کے اندر یہ ایمان شجر طیبہ کی طرح مضبوط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی مثال کی ہے کہ اس کی مثال شجر طیبہ کی سی ہے. کیسا درخت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی شاخیں آسمان میں بلند ہے، اس کی جڑیں زمین میں تنسی ہوئی ہے، اور اس کا پھل جو ہے وہ سارے لوگ کھاتے ہیں اور سارے لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں. کس سے؟ ایمان والے سے، مسلمان سے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں بندہ مومن کو 4 عناصر کی طرح ہونا چاہیے. 4 عناصر کی طرح ہونا چاہیے. 4 عناصر کو سمجھتے ہیں؟ یہ جدید سائنس والوں کو نہیں پتا ہوگا. 4 بیسک چیزیں جن سے کائنات بنی ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی. یہ 4 عناصر ہیں، 4 چیزیں جن سے پوری کائنات کا وجود ہے. آپ فرماتے ہیں پانی ہر بندہ استعمال کرتا ہے، وہ نیک ہے، وہ بد ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ گناہ گار ہے، جو بھی ہے سارے استعمال کرتے ہیں. زمین بھی سارے استعمال کرتے ہیں، آگ سے بھی سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہوا بھی ہر بندے کو نفع پہنچاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کبھی ہوا نے، پانی نے، مٹی نے، آگ نے کہا ہے بندے نے کہ ہم نے تجھے اتنا فائدہ پہنچایا، تم نے ہمیں کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں جب وہ سوال نہیں کرتے، تو سوال کرتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا کیا، تو نے مجھے کیا سکھا دیا؟ نہیں، بندوں سے سلے کی امید نہ رکھی کر. تو جس کے ساتھ بھی کام آئے تو خالق حقیقی کہتے آئے کہ میں نے تیری مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہے. کس وجہ سے کی ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. جب تو لوگوں کی عزت، توقیر، مدد اس وجہ سے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو خالق حقیقی تیرے اوپر مہربان ہو جائے گا، اور ایسا مہربان ہوگا کہ لازوال مہربانی کرے گا. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیر بھائی تھے ایک، وہ دہلی میں چیف جسٹس لگے ہوئے تھے. ان کے درمیان اور ان کے درمیان ڈیل ہو گئی کہ ہم میں سے جو پہلے فوت ہوگا دوسرے کو آپ بتائے گا کہ اگر قبر میں کیا ہوتا ہے. وہ ایک فوت ہو گئی، دوسرے نے کہا کہ ہم بتاؤ بھائی اس میں رسول کوئی قبر پہ آنا، وہاں پہ موقع پڑا ہوگا تو اٹھا کے لے جانا. وہ آئے، انہوں نے دیکھا فارسی میں ایک شعر لکھا ہوا تھا جس کا مطلب
نے یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی ساری چیزیں چھوڑ دی، اس نے سب سے پہلے رشتوں سے پہلے ریجیکٹ کرو کہ اس کا میرے بندوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ اگر تو یہ میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا پھر تو اسے آنے کوئی مسئلہ نہیں، جو کچھ بھی کرتا ہے۔ اگر یہ بندوں کے ساتھ بڑا سخت رہا ہے پھر اس کی ساری نیچی پیچھے جو سارا کچھ چیک کرو، کہاں کہاں اس نے کیا کیا کیا، کتنا اچھا کیا، کتنا برا کیا، سارا کروا بھی سارا پورا حساب کرو کیا کرنا ہے اس نے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد جو ہے ان میں معافی نہیں ہے۔ بندے کا بندے نے حق مارا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ کا اگر حق مار لیا تو وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ مخالف یہ چلا جائے وہ مہربان ہے، دب کے گناہ کرو پھر معافی نہیں ہوگی، یہ دیدہ نہیں ہوگی۔ ہاں نہ چاہتے ہوئے غلطی سے کوئی غلطی سازہ ہو گئی ہے اس کی معافی اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن بندوں کے ساتھ رویہ تمہارا اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی ارسل الرِّیاحَ، وہی ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، وہی ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ اٹھا لاتی ہے بادل کو، ہوا چلتی ہے بادل کو اٹھا لاتی ہے، فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ، پھر ہم اس بادل کو اس شہر کی طرف لے جاتے ہیں جو مردہ تھا، زمین میں جڑ ہو گئی تھی، جانور بھوکے مر گئے تھے، زمین خشک ہو گئی تھی، گھاس پھوس سارا جل چکا تھا، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، پس ہم نے اس پانی کے ساتھ اس زمین کو زندہ کر دیا، بعد موتها، مر جانے کے بعد۔ زمین مردہ ہو گئی تھی، بنجر ہو گئی تھی، کوئی چیز نہیں اگتی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بادل بھیجا، وہ پانی لے کے آیا، اس نے پانی برسایا اور وہ مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ زندہ ہو گئی تو پھر اس سے پھولیاں نکلی، اس سے پودے، سبزہ اور سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ فرمایا کذالک النشور، اسی طرح سے تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا، کہ تم مر تو جاؤ گے تو بھی ساروں کی قبریں اتنی گریا میٹ ہوئی ہوئی ہیں، کوئی چیز نہیں لیکن میں بھی مر کے گریا میٹ کی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جیسے وہ مردہ زمین زندہ ہو گئی تھی نا ایسے تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا، تمہارا بھی حساب کتاب ہوگا۔ جو ہمارا مقصود ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ زمین مردہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا اور اس کو زندہ کر دیا، ہمارے اوپر رحمت کا بادل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو اس جہان کے لیے بھی اگلے جہان کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور وہ رحمت کا دروازہ کھول کے بیٹھے۔ اگر آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دارالعمل میں رہتے ہوئے ان سے حصہ نہیں لیتے تو پھر یہ ہماری ایمان نصیبی ہے نا، کل کو وہاں جا کے مان جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اسی وجہ سے بتاتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو۔ اگر مان گیا قیامت والے دن جا کے اگر تو مان جائے گا تو پھر وہ ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر تو وہ سارا چیز کو دیکھ رہا ہوگا نا کہ ان کو ماننے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ادھر انگیٹھا سودا کر، بغیر دیکھے سودا کر، بغیر دیکھے سودا کر کے جائے گا تو پھر کامیابی ہوگی۔ رومی فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے زرع جارہ کس جواہر مزمرہ سے، تیری جان کی کھیتی میں موتی چھپے ہوئے ہیں، ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اور وہ پانی تو انہیں دینا ہے ابر رحمت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا، اور جو آپ کو کوثر عطا کیا گیا ہے اس کوثر کا آپ نے پانی دینا ہے۔ آگے فرمایا تاسقاہم ربہم آیت کتاب، تاکہ اللہ رب العزت قیامت والے دن تجھے شرابے تو اٹھا پلائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں رحمت کا پانی پی کے آئیں گے، اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیہم ثیاب سندس، قیامت والے دن ان کے اوپر لباس ہوگا ریشم کا، خضر سبز رنگ کا، ساری پوری کیفیت بیان کی۔ ریشمی یہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ گوشت کے کپڑے بڑے مہنگے ہیں، بڑے ملائم ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میری ریشم ہوگی اور بڑی اچھی ہوگی،
خضر سبز رنگ کا، و استبرقن اور اطلس بڑا نفیس ریشم، تو بالکل خالص ریشم سے تیار کیا جاتا ہے ویسا وہ لباس ہوگا، وہ حلوف اور ان کو وہ پہنایا جائے گا، کن کو؟ جو یہاں سے رحمت کا پانی لے کے جائیں گے۔ آگے فرمایا وَأَصَابِرَ مِن فِضَّةٍ اور انہیں پہنائے جائیں گے سونے اور چاندی کے کنگن۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ لباس پہن لیں گے، سونے چاندی کے کنگن بھی پہن لیں گے، انہیں بادشاہوں والا پورا پروٹوکول مل جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پھر اللہ رب العزت ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ رومی فرماتے ہیں اگر قیامت والے دن پاکیزہ شراب پینے کا امیدوار تو بھی ہے تو پھر اس دنیا میں پیاس پیدا کر، اس دنیا میں رحمت کا پانی پی، اس خالق حقیقی سے اس کی ذات کا سوال کر، اور جب تو اس کی ذات کا سوال کرے گا وہ تجھے مل جائے گا، پھر تیرے لیے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ شراب طہورہ وہ تجھے میسر آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں تشنہ باش پیاسا بن جا، اللہ عالم بالصواب، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ جو بندہ پیاس پیدا کر لیتا ہے میں نے اس کو کیا دینا ہے، وہ تیری ضرورت کو سب سے بہترین جاننے والا ہے۔ ہمارے سیدی سندی سید شیر محمد گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اسی چیز کو آسان الفاظ میں پنجابی میں بیان کرتے ہیں، ہم اسی بات کو مکمل کرتے ہیں ان پہ، اور جو ہمارے دوسرے بزرگ ہیں ان پہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو عشق والی آتش جھل لے جا، اگر تو نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت والی جو آگ ہے وہ تو نے برداشت کر لی، اس محبت کی آگ میں تجھے بھوکا بھی رہنا پڑے گا، تیرے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی، تیرے اوپر تنگیاں بھی آئیں گی، لوگ تجھے تنگ بھی کریں گے، اور تیرے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے کہ اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، چچا بھی دشمن ہو جائے گا، سارا کچھ ہوگا۔ اب بات ہے یہ عشق والی آتش جھل لے جا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اگر تم نے محبت والی جو آگ ہے وہ تم نے برداشت کر لی، کیا ہوگا؟ دیسی عیب کے کھوٹ جلا ملی، تیرے اندر جو عیب خرابیاں چھوٹی چیزیں مکس ہو گئی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ عشق دی رمز پچھان کے تم دلا مست الست ہو جا ملی، جب تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت کرے گا پھر تو مست کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ الست برب کی ذات والا جو مست ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسانوں سے وعدہ لیا کہ الست بربکم، سب نے کہا تھا قالوا بلا، جب تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرے گا تو پھر تیرا دل اسی بلا والے الست کے ساتھ مست ہو جائے گا کہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں بلا بلا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں نا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کان آواز پوے آ میرے پہلے قول الست، کہ انسان کے کان میں جو سب سے پہلی آواز آئی ہے وہ الست بربکم کی ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہم تمہارا رب ہے، قرآن پاک کا یہ موضوع ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کان آواز پوے ہر میرے پہلے قول الست، کان میں تیرے جو آواز سب سے پہلے پڑی ہے وہ الست بربکم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قالوا بلا کو کہتے بھائی اس سے ذوق و بستو، آج بھی دنیا میں وہ لوگ جنہوں نے اس وقت بلا کہا تھا بڑے جوش کے ساتھ، آج وہ بلا بلا کہتے دنیا میں پھر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم حاضر ہیں، جو تو کہے ہم حاضر ہیں، جیسے تو کہے ہم حاضر ہیں، ہم تیرے سامنے کسی قسم کی ڈیمانڈ نہیں رکھتے، بس تو راضی ہو جا، بس تو ہمیں مل جا۔ آپ فرماتے ہیں اوکھا پیپنا گھٹ ہے صبر والا، اے پر پیتیاں کرے شفا بھی، اگر تو اللہ کے ساتھ محبت کرے گا تو پھر صبر بھی کرنا پڑے گا، صبر کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر تو صبر والا گھوٹ پی لے گا تو پھر تجھے شفا ہو جائے گی، تیری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تم کا شیر محمد سچ کیا، اے پر درد نہ جھلیا جا بیلی، اس شیر محمد شیر کنی مینو کیتے آوجڑے گھا ملی، کہ یہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت ہے اس کے اندر بندے کو بڑی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، بڑی مشکلات بھی آتی ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں کنویں میں گرایا گیا، بازار میں بیچا گیا، پھر محل میں لے جایا گیا، محل سے پھر قید خانے میں لے جایا گیا، قید خانے میں آپ نے صرف اتنا فرمایا کس کو؟ قیدی کو، کہ جب تو جائے اپنے بادشاہ کے پاس تو
تو میری بے گناہی کی بات کرنا، میری بے گناہی کی بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا آپ کی اس بات کی وجہ سے ہم نے 7 سال مزید قید میں رکھا کہ یوسف پہلی تو ہمارا دوست تو میرا، اور قید ہو رہا ہے قیدی سے کہ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ میں بے گناہ ہوں، لہٰذا اس پاداش میں تجھے 7 سال مزید قید میں رکھنے ہم نے۔ یہ ایک چھوٹی سی لفظ اور 7 سال مزید قید۔ حضرت ایوب صاحب بدن میں بیماری آ گئی، آپ رومی فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ رب العزت کی اس بیماری کو مہمان سمجھا کہ یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہمان ہے۔ مہمان جب آتا ہے تو میزبان اس کی عزت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جسم سے کیڑا نیچے گرتا تھا تو آپ اس کو اٹھا کے وہاں پہ رکھتے تھے کہ کل تو جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکایت نہ کرے کہ میں گیا تھا اور تیرے ایوب نے آگے سے میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں کیا، اسی نے رضا دیا۔ آپ نے اس کو مہمان سمجھا اور اس کی مہمان نوازی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایوب ثابت بنا دیا کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، ان جتنا صبر کسی نے نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت ہے اس میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جرا عشق تے مٹ ان چکھیاں جائے بخت تنہا دے ہوئے بیدار ملی، جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت کا جام پی لیا ان کے نصیب زندہ ہو گئے ہیں، ان کے نصیب زندہ ہو گئے ہیں۔ پھر وہی بات ہمارے چونکہ قریب یہی ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مسلمانوں کے فرید ہیں، مسلمانوں کے فرید ہیں نا، لیکن آپ کی سکھ بھی عزت کرتے ہیں۔ اگر کوئی سکھ آپ میں جاننے والا سوشل میڈیا پہ ویسے جاننے والا ہے، انڈیا میں رہتا ہو، اس سے آپ پوچھیے گا کہ آپ کے گردوارے میں صبح صبح کیا ہوتا ہے، وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کی اذان سے پہلے بھی ہمارے گردوارے کا جب اسپیکر کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے بابا صاحب کے شلوک پڑھے جاتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا دے جھاڑو دے مسیح تو سنتا رب جاگتا میری دانے نال کی۔ وہ مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن آج بھی وہ غیر مسلم ہو کے یہ پڑھ بھی رہے ہیں اور زندہ بھی کر رہے ہیں۔ کیا بابا صاحب نے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ جو معاملات ہیں وہ جس طرح سے چاہے اس کو لے کے چلتا ہے۔ فرماتے ہیں جو عشق دے مٹ کی چکیاں جائے بخت کنہاں دے ہوئے بیدار بیلی او صدا مخمور حضور کو لو اب تیگ نہ لے کمار بیلی، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے رحمت کا جام پی لیتے ہیں، آب کوثر پی لیتے ہیں، ان کو پھر ایسی مستی نصیب ہوتی ہے کہ قیامت تک وہ اسی میں مست رہتے ہیں، انہیں پھر دنیا کی کسی چیز کے ساتھ غرض نہیں رہتی، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہی غرض رکھتے ہیں اور اسی کی ذات کے ساتھ ہی وہ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے وہ جو اقبال کا شعر سب سے پہلے پڑھا تھا کہ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ جو اس جام کو پی لیتے ہیں وہ دونوں جہانوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، انہیں نہ اس جہان کی فکر رہتی ہے نہ اگلے جہان کی فکر رہتی ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ اللہ رب العزت کا پیار جو ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ پھر ہمیشہ مست رہتا ہے۔ اس پہ آپ دلیل دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شاہد ایس معارف دے ہیں عارف، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا، جو عشق والی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور جو یہ تکلیفیں اٹھا کے محبت کر لیتا ہے اس کے پھر وقت زندہ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر گواہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں شاہد ایس معارف دے ہیں عارف، رومی جامی تے شیخ اتار میں، شیخ فرید الدین اتار کو پڑھ لو، مولانا جلال الدین رومی کو پڑھ لو، اور مولانا عبد الرحمان جامی کو پڑھ لو جن کی بنیاد ہے تنم فرقودہ جام پانا ہجرا یاد سندا۔ آپ فرماتے ہیں میری ان باتوں کے گواہ یہ سارے لوگ ہیں، وہ چاہے مولانا روم ہے، چاہے شیخ فرید الدین اتار ہے، چاہے وہ مولانا عبد الرحمان جامی ہے، سب یہی بات ہے، جنہوں نے یہ جام پیا ہے ان کے وقت جو ہے وہ بلند ہو گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اتے خاص خدا گواہ اس دا مصطفیٰ تھی کئی اخبار میں، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے بھی گواہی دی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور اس سے بڑی گواہی اور کسی کی ہے ہی نہیں۔
آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی کئی اخبار میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی جا بجا طور پہ بے شمار لوگوں نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے اوپر مہربانی کرنے کے لیے آئی ہوں، اور جو قیامت کا دن ہوگا، شفاعت کا جو معاملہ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ تشریف کی حدیث بات ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ جائیں گے تو کہیں گے آپ نے جانا رہا، میں تو اسی لیے میں تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور آپ مہربانی کریں گے۔ ہمارے شیخ مطلب سیدی سند حافظ محمد علی قادری، ان کا مزاج ادھر سیرپور میں ہی ہے، آپ لکھتے ہیں، بس آپ کی کلمات اس میں مکمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کاف کرم کا ڈھولے بخشا جام صفائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر مہربانی کر کے ہمیں ملاجتوں سے پاک کر دی، صاف کر دی۔ پیمن جام تھی سیو وہی دودھ سے آئی، جب میں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جام پیا، آب کوثر کا جام پیا، آپ کی رحمت میں آیا، تو جتنی بھی سیاہیاں تھیں، کالکیں تھیں، وہ ساری کی ساری مٹ گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ ایمان نور ہے اور کفر سیاہی ہے، اندھیرا ہے۔ ہادی ترس کمایا جس کی واقف نہ ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہم بھٹکے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے، آپ نے مہربانی کی اور ہمیں ان چیزوں سے روشناس کروایا جن کا ہمیں علم نہیں تھا۔ ہادی ترس کمایا جس دی واقف نہ ہی، واقف ڈھول چا کیتا رہا گیا۔ آپ نے آ کے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایسا روشناس کروایا کہ اب صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ بس تو وقت کریں سجدہ کر میرے قریب ہو، جب بس ہم سجدہ کرتے جا رہے ہیں اور قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہاں چیر بغیر پر عبادت گزارا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سارے لوگ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے سارے ثواب کریں، ساری صحت کی مخصوص دعا کریں، اللہ پاک جو ہے وہ صحت بھی عطا کرے، تو مزید خیر و برکتیں عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بارک اللہ اس کلام کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، شہدائے بدر و حنین، کربلا، تمام شہدائے کرام کے اللہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بارک اللہ اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، جملہ سلف صالحین، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان مومنین مومنات اس جہان فانی سے پوچھ کر گئے ہیں، تمام کے اللہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بارک اللہ اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید سردار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر بزرگان دین سلسلہ عالیہ، قادریہ، قطبیہ اور دیگر سلاسل کے بزرگان دین سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین کے اللہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔
باری تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، باری تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو فراخ کی رزق عطا فرما، باری تعالیٰ سکون قلب عطا فرما، باری تعالیٰ سکون قلب عطا فرما، اخلاص فی العمل عطا فرما، اخلاص فی العمل عطا فرما، تمام بیماروں کو روحانی، جسمانی، ذہنی، باطنی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، باری تعالیٰ ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، باری تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرما، ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، باری تعالیٰ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کو اپنے معاملات میں کامیابیاں عطا فرما، باری تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کر دے، باری تعالیٰ بے روزگاروں کو برکت والا روزگار عطا فرما، بے زمینوں کو زمین عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، باری تعالیٰ کو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، باری تعالیٰ ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے محض اپنا کرم فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، باری تعالیٰ کو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمام ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، باری تعالیٰ مسلمانوں کو ایک اچھا حکمران عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما، باری تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہے، تو بے نیاز ہے، باری تعالیٰ اپنی شیان شان ہمارے اوپر اپنا کرم اور فضل فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقون، خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا، شوق ذوق دے نہیں ربا اپنا قوت غیر دا وہم چکا بیلی، جان دے توحید دے مٹ وچوں منگائے انعام صدا بیلی، رکھی مست الست دے قول ہوتے دیتا قول جو کالو بنا بیلی، مکر نفس شیطان دے غیر وڈے نبی امن امان بچا بیلی، نزا وقت اخیر تے بھیر کریں کلمہ پاک زبان تے آبیلی، ست بھاگی دی نیک نہ مول لے بھی ہکے نظر کیتا بیڑا پار بیلی، شالا شیر محمد وقت نزا میرے یار سنے دا دیدار بیلی، میرے حادی دا سلسلہ رہ قائم منگے نیت دعا فقیر بیلی، شالا شیر محمد یاد رہے فقیر دا وقت اخیر بیلی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین رحمت